کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مردے بھی خوابوں میں آ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی خواب میں کسی ایسے مردے کو دیکھا جسے دفنائے کہیں سال ہو چکے ہوں؟ کیا وہ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا؟ کیا وہ کچھ دے رہا تھا؟ کیا وہ آپ سے کچھ چیز مانگ رہا تھا؟ یا کیا وہ آپ کو کسی چیز سے منع کر رہا تھا؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا خواب صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک انوکھا راز ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوتے ہوئے آنکھیں بند کی ہوں اور ایک خاموش چہرہ، ایک جانا پہچانا بچھڑا ہوا چہرہ، کیا وہ چہرہ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا یا صرف خاموشی سے آپ کو دیکھ رہا تھا؟ اور جب آپ کی آنکھیں کھلیں تو آپ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک سوال، ایک انجانی سی بات کہ آخر وہ مردہ خواب میں آیا کیوں؟ خواب میں مردے کو دیکھنا صرف ایک حادثاتی لمحہ ہوتا ہے یا روحانی پیغام؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کیا وہ مردہ کچھ دینا چاہتا تھا یا کچھ لینا؟ کیا وہ صرف ایک یاد تھا یا کسی غیبی دروازے کی کنجی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جنم لیتے ہیں، مگر ان کا جواب ہر کوئی نہیں جانتا۔ کئی لوگ زندگی بھر ایسے خوابوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ وہ کبھی کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کتاب کے ورقے گردانے کرتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ معلوم نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے خوابوں کی گہرائی، ان میں چھپے راز اور ان میں آنے والے چہرے سب کچھ ایک غائبی دنیا کی خبر دیتے ہیں۔ وہ دنیا جس سے ہم صرف خواب میں ملاقات کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ لوگ خواب میں اپنے پیاروں کو بار بار دیکھتے ہیں اور ہر بار وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، کوئی کپڑا، کوئی کھانے کی چیز یا محض خاموشی میں ایک مسکراہٹ۔ اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ مردہ کسی بات پر ناراض ہوتا ہے، کسی کام سے منع کرتا ہے یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آخر ان خوابوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ذہن کی واضح گردی ہے یا واقعی ہی روحانی دنیا کی جانب سے آنے والا کوئی اشارہ ہے؟ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے دل کی وہ خلش دور کرے گا جو برسوں سے ایک سوال بن کر آپ کی راتوں کو خاموش کر رہا ہے۔ کیا مردہ خواب میں آ سکتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو کیوں؟ وہ زندہ نظر آتے ہیں یا خاموش؟ وہ کچھ دینا چاہتے ہیں یا کچھ لینا؟ کیا ان کا آنا ہمارے لیے پیغام ہے یا کوئی چھپی ہوئی آزمائش؟ اور سب سے بڑھ کر، اگر کوئی مردہ ہمیں خواب میں کھانے کی چیز دے تو کیا یہ رزق کی علامت ہے یا کوئی خطرہ؟ اگر وہ کچھ لے لے ہم سے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کچھ چھیننے والا ہے؟ یہ سب سوالات صرف آپ کے ذہن میں نہیں، لاکھوں لوگوں نے ایسے خواب دیکھے، مگر ہر ایک کی تدبیر مختلف ہوتی ہے، اور آج ہم ان کو انہی خوابوں کی تعبیر بتائیں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس روحانی دروازے کی طرف چلنے کو؟ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا اور اس کے ساتھ بات کرنا کیا علامت ہے؟ کیا آپ نے کبھی خواب میں ایسا منظر دیکھا کہ کوئی مردہ جو اس دنیا سے جا چکا ہو آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہو؟ نہ صرف زندہ بلکہ وہ آپ سے بات بھی کر رہا ہو، اور وہ گفتگو کچھ ایسی ہو جائے کہ بعد میں آپ کے ذہن سے نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو جان لیجئے آپ اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں انسانوں نے اس طرح کے خواب دیکھے ہیں، اور ان خوابوں کی تعبیر میں حیرت انگیز روحانی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی تدبیرات کے مطابق خواب میں کسی مردے کو زندہ حالت میں دیکھنا، خصوصاً اگر وہ صحت مند اور خوشحال لگے، تو یہ خواب دیکھنے کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ ایسے خواب اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کو لمبی عمر عطا کی جائے، یا یہ کہ اس کے زندگی میں کوئی اہم یا نئی تبدیلی آنے والی ہے، ایسی تبدیلی جو وقت اور صبر کے ساتھ اسے نفع دے گی۔ لیکن یہاں ایک سوال اور جنم لیتا ہے کہ اگر مردہ بات کر رہا ہو تو وہ بات کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یاد رکھے، خواب میں مردہ صرف نظر آ جائے تو بھی ایک اشارہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کچھ کہہ رہا ہو، ہدایت دے رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو یا کسی چیز سے منع کر رہا ہو، تو یہ خواب ایک محض تصویری تجربہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ پیغام بن جاتا ہے۔ خواب جیسے امام ابن سحر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردہ اگر خواب میں زندہ ہو کر بات کرے تو اس کی بات کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر غور کرنا، دعا مانگنا اور اس خواب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ مردہ کسی نیک عمل کی تلقین کرے تو یہ اس کی جانب خیر کی طرف بلانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی دنیاوی مشورہ دے تو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسے خواب روحانی طور پر غائبی اشارہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی خواب میں مردہ ماں باپ یا کوئی قریبی رشتہ دار آ کر بہت ہی نرم لہجے میں صرف اتنا کہتے ہیں، میری قبر پر قرآن پڑھا کرو، یا فلاں شخص سے صلاح لو، یا نماز کی پابندی کرو۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہوتی بلکہ یہ پیغام ہوتے ہیں کہ شاید خواب دیکھنے والے کی روح کسی خطرے میں ہے اور اس کے مرحوم رشتہ دار اس نجات کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی مردہ کچھ نہیں کہتا، صرف دیکھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے یا درد؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ خاموشی کیا ہوتی ہے؟ ایسے خواب دراصل ہمارے ضمیر سے جڑی وہ صدائیں ہوتی ہیں جو ہمیں جگاتے ہیں، دب جاتی ہیں مگر نیند کی حالت میں
چیخ کر ہمیں جگاتی ہیں۔ یہ خواب صرف مردے کی آمد نہیں، یہ کسی آنے والے دن کی پہلی دستک بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ کہ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا خاص طور پر بات کرتے ہوئے محض ایک ذہنی تجربہ نہیں بلکہ ایک روحانی ملاقات ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم جانتے ہیں خواب میں مردے سے کچھ لینا، خاص طور پر کھانے پینے کی چیز، اس کی تعبیر کیا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مردہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے۔ وہ چیز کوئی عام تحفہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کپڑے، پیسے، زیور یا کھانے پینے کی کوئی چیز، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو بیداری کے بعد بھی ذہن سے نہیں جاتا۔ وہ کھجور تھی یا دودھ، وہ روٹی تھی یا پانی کا ایک گلاس، مگر مردے کا چہرہ اور وہ دی جانے والی چیز، سب کچھ اندر گہرائی میں نقوش ہو جاتا ہے۔ ایسے خوابوں کی تعبیر بہت باریک اور روحانی طور پر گہرائی رکھنے والی ہوتی ہے۔ امام ابن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردے سے کچھ چیز لیتا ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی چیز، تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے رزق، نعمت یا غیبی مدد کی علامت ہے۔ یعنی وہ چیز جو مردے نے دی، وہ دنیاوی لحاظ سے خواب دیکھنے والے کی زندگی میں جلد ظاہر ہو سکتی ہے، چاہے وہ نیا روزگار ہو، غیر متوقع آمد ہو یا کوئی ایسی مدد جس کی اسے امید نہ ہو۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنی ضروری ہے، اگر خواب میں مردہ آپ کو کچھ کھانے پینے کی چیز دیتا ہے اور آپ وہ لے لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے آپ کو کسی ایسی جگہ سے فائدہ، رزق یا خوشی ملے گی جہاں سے آپ کو توقع نہ تھی۔ بعض دفعہ یہ رزق صرف مال اور دولت نہیں ہوتا، بلکہ عزت، محبت، سکون جو آپ کے حق میں قبول ہو چکا ہے۔ مگر کیا ہر چیز لینا فائدے کی علامت ہے یا نرمی سے سننے کی ضرورت ہے؟ اگر خواب میں مردہ کوئی چیز بدبودار یا فاسد چیز دے یا زبردستی کچھ دینے کی کوشش کرے تو یہ تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ کسی آزمائش یا دنیاوی سکون کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، مگر اگر دی جانے والی چیز خوشبودار، پاکیزہ اور خوشگوار ہو تو اس کا مطلب ہر حال میں خیر ہوتا ہے۔ روحانی علماء اس نقطے پر بھی زور دیتے ہیں کہ ایسے خواب صرف دنیاوی فائدے کی علامت نہیں ہوتے بلکہ روحانی تعلق بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مرنے والا رشتہ دار دنیا سے جانے کے بعد ہمیں یہ بتانے آتا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہیں، یا ہمیں دعاؤں کا پیغام دے رہا ہے، یا صرف اتنا چاہتا ہے کہ خواب میں کچھ چیز پڑے یا اس کے لیے صدقہ کرے۔ آپ نے سنا ہوگا خواب میں مردے سے کھانے کی کوئی چیز لینا اور کھانا لینا ایسا ہوتا ہے جیسے آسمان سے خیر نازل ہو۔ یہ صرف خواب نہیں بلکہ دعا کا قبول ہو جانا یا دل کی کسی بے قراری کی آمد کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب آپ خواب میں کوئی چیز لیتے ہیں تو جاننے کے بعد اس کی قدر کیجیے، صدقہ دیجیے جو حقیقت کی دنیا میں بند ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، خواب میں مردہ کھانا دیتا ہے یا کھلاتا ہے، کیا اس کا مطلب صرف رزق یا کچھ اور؟ خواب کی دنیا اسرار سے بھری ہوئی ہے، اور جب اس دنیا میں ایک مردہ شخص زندوں سے تعلق جوڑتا ہے تو وہ رابطہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ بعض خوابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مردہ شخص خود کھانے پینے کی کوئی چیز لاتا ہے۔ یہ منزل اپنے اندر بے پناہ معمولیت رکھتا ہے، کیونکہ کھانے کی چیز ایک علامتی شے ہے جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی غذا بھی نمائندگی کرتی ہے۔ اسلامی مفسرین کے مطابق اگر کوئی مردہ شخص خواب میں آپ کو خود کھانے کی چیز پیش کریں اور آپ اسے قبول کر لیں یا کھا لیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نعمت یا کوئی رزق آنے والا ہے۔ یہ نعمت صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہو سکتی بلکہ سکون قلب، صحت، عزت یا خاندان میں خوشحالی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مردہ خود کھا رہا ہو اور آپ کو کچھ نہ دے تو یہ خواب کبھی کبھار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ آپ کے اعمال کوتاہی ہے اور مرحوم آپ کے لیے دعا یا صدقے کا محتاج ہے۔ یہ ایک روحانی جھٹکا ہو سکتا ہے جسے مردہ خوشی سے آپ کو بتا رہا ہو، مجھے یاد کرو، مجھے قرآن صالح ثواب دو۔ اسی طرح اگر وہ مردہ کھانے کی کوئی ایسی چیز دیتا ہے جو بہت خوشبودار ہو، جیسے پھل، دودھ یا شہد، تو اس کی تعبیر عام طور پر بہت ہی مثبت ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کسی نیکی یا غیبی آمد کے راستے پر چلنے والا ہے، اور مردے کا نام دراصل دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر خواب میں مردہ زبردستی کھلا رہا ہو یا کوئی ایسی چیز کھلائی جو خراب، سڑی ہوئی ہو یا بدبودار ہو تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ خواب خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی چھپا ہوا نقصان، جسمانی بیماری یا زندگی میں رکاوٹ کا اشارہ۔ بعض علماء اکرام کے نزدیک یہ خواب اس وقت بھی آ سکتا ہے جب انسان کا دل دنیا کی رونق میں الجھ کر نیکی سے دور ہو جاتا ہے۔ مردے کا چہرہ، اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کا انداز، یہ سب تفصیل خواب کی تعبیر میں فرق ہو سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات، کبھی خواب میں مردہ ماں باپ یا بڑی محبت سے کھانے کی کوئی چیز دے کر کہتا ہے یہ لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔
ایسے خواب میں گویا مردہ آپ کو صرف کھانا نہیں دے رہا بلکہ غیبی مدد اور دعا کی تاکید بھی دے رہا ہے۔ بس ایسے خواب نہ صرف رزق کی علامت ہوتے ہیں بلکہ نیکی اور دعا بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان خوابوں کو ہلکا نہ لیں، جانے کے بعد سجدہ شکر ادا کریں، صدقہ دیں اور مرحوم کے لیے قرآن پڑھیں، کیونکہ خواب کی دنیا میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اکثر پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ خواب میں مردہ آپ سے کچھ لے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں کسی مردے کو دیکھنا ایک الگ روحانی تجربہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مردہ خواب میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہے یا لے رہا ہو تو یہ لمحہ دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے خواب دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اگلے دن پریشان رہتے ہیں کہ آیا یہ خواب کسی نقصان، بیماری یا موت کی علامت تو نہیں؟ یہ پریشانی فطرتی ہے، لیکن حقیقت سے کہیں زیادہ لطیف اور حکمت سے بھرپور ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خواب مردہ کو چیز لے کر، جیسے کپڑا، زیور، کھانے کی چیز یا کوئی اور چیز، تو اس کی تعبیر خواب کی علامت خواب دیکھنے والے کی کیفیت اور دی جانے والی چیز کی نوعیت پر منحصر ہے۔ اگر کوئی مردہ شخص خواب میں کسی زندہ سے کوئی چیز لے تو یہ علامت ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں کوئی چیز چھیننے والی ہے، مگر وہ چیز کیا ہے اس کا فیصلہ خواب کی مکمل تفصیل کرے گی۔ مثال کے طور پر، اگر مردہ خواب میں آپ سے کپڑے مانگے یا خود لے لیتا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت، مقام، صحیح پر کوئی آزمائش آنے والی ہے، لیکن اس کا تعلق صرف دنیاوی نقصان سے نہیں۔ اکثر اوقات یہ خواب اس طرح اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کام سے بچنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ایسا ہے جسے چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسری طرف اگر مردہ خواب میں کوئی چیز لے کر مسکرا رہا ہو یا اس کا اندازہ خوشگوار ہو تو یہ خواب ایک نیک پیغام بھی ہو سکتا ہے، جسے مردہ دراصل آپ کی نیکی کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ نے دعا کا صدقہ کیا اور وہ ملنے کے لیے آیا۔ ایسے میں خواب لینا دینا ایک طرف قبول دعا، قبول ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں مردہ کوئی خاص چیز مانگتا ہے، مثلاً قرآن پانی یا دعا، یا خواب ایک براہ راست روحانی پیغام ہوتا ہے۔ وہ مردہ شخص کسی نیک عمل کا طلبگار ہے اور اس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے۔ ایسے خواب نہ صرف خواب دیکھنے والوں کے لیے سعادت کی علامت ہوتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے آپ کو آخرت کی نیکیوں میں حصہ ملنے والا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ تاہم اگر خواب میں مردہ آپ سے کوئی چیز لے اور فوراً چلا جائے اور آپ کے دل میں بے چینی رہ جائے تو یہ اکثر تنفیہ کی علامت ہوتا ہے، تو زندگی میں کوئی کمی یا غفلت موجود ہے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایسے خوابوں کے بعد خوف سے زیادہ رجوع الہی، صدقہ، دعا اور قرآن خوانی کو اپنا لے۔ خواب آپ سے کچھ چھیننے نہیں آئے بلکہ آپ کو وہ دکھانے آئے ہیں جو آپ جاگتے میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ خواب کی دنیا کا مردہ اصل دنیا کے زندوں کو جگانے آتا ہے۔ خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا، خصوصاً کھانے پینے کی اشیاء لینا، ایک نہایت اہم علامت ہے جس پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ صرف اتفاقی خواب نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک خاص پیغام، روحانی اشارہ چھپا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک مردہ شخص اسے کھانے پینے کی چیز پیش کر رہا ہے اور وہ شخص وہ چیز قبول بھی کر لیتا ہے تو اس خواب کی تعبیر بہت مثبت اور حیرت انگیز ہوتی ہے۔ تعبیر کرنے والے علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں، ایسے خواب اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو ایسی جگہ سے رزق، نعمت یا مدد ملے گی جہاں سے اسے کوئی امید نہیں ہوگی، یعنی وہ کوئی ایسا راستہ، ذریعہ یا موقع ہوگا جو خواب دیکھنے والے کے تصور سے بھی باہر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ راستہ کھلے گا اور اس کی زندگی میں آسائش اور سکون لے کر آئے گا۔ اس موقع پر ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ خواب میں مردہ شخص جو چیز دے رہا ہے وہ کون سی چیز ہے، اس کی نوعیت کیا ہے اور خواب دیکھنے والے کا رد عمل کیا ہے۔ اگر وہ کھانے کی چیز جیسے روٹی، پھل، گوشت یا کوئی میٹھی چیز پیش کر رہا ہو تو یہ دنیاوی نعمتوں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مشروب جیسے دودھ، پانی، شہد پیش کر رہا ہو تو یہ روحانی فائدہ، عمل اور شفا کی چابی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور اگر خواب دیکھنے والا ان چیزوں کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ان نعمتوں کو حاصل کرے گا اور ان سے فائدہ بھی اٹھائے گا۔ یہ تعبیر اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ مردہ شخص کون ہے۔ اگر وہ کوئی قریبی رشتہ دار جیسے والد، والدہ، بھائی یا بہن تو یہ خواب اور بھی مضبوط اور گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ قابل توجہ ہے، خواب میں اگر مردہ شخص خود کسی خاص محبت یا خوشی کے ساتھ وہ چیز دے رہا ہو یا چہرے پر مسکراہٹ ہو تو یہ خواب محض رزق یا خوشی کی نہیں بلکہ اس مردے کی طرف سے دلی دعائیں یا اربانی اجازت کی علامت ہے، جیسے کہ خواب دیکھنے والے کو
وہ شخص سنت کی طرف سے کوئی تحفہ دے رہا ہو۔ بعض مشارہ نے فرمایا کہ اگر مردہ شخص خواب میں کچھ دے اور کہے کہ یہ تمہارے لیے ہے تو وہ خاص نعمت الہی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اگر خواب میں مردہ شخص صرف چیز دیتا ہے مگر خواب دیکھنے والا وہ چیز نہیں لیتا یا انکار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی اہم موقع کھو دے گا۔ ایسے خواب صرف دنیاوی تعبیر کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان میں ہمیں روحانی سبق بھی ملتا ہے۔ ان خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پیغامات دیتا ہے جن سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مردے جو دنیا چھوڑ چکے ہیں وہ خواب میں آ کے کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں دیتے۔ یہ ایک امانت ہوتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، ایک انعام ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو اسے نظر انداز نہ کرے بلکہ صدقہ دے، شکر ادا کرے اور اس دنیا اور اس رزق یا خوشی کے لیے دعا کرے۔ خواب صرف آنکھوں کی دکھائی نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے آیا ہوا ایک راز بھی ہو سکتا ہے۔ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا اور اس سے کسی قسم کا رابطہ ہونا بلا شبہ ایک غیر معمولی تجربہ ہوتا ہے جو انسان کی روحانی کیفیت اور اس کے لاشعور کی گہرائیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے خواب دیکھنے کے بعد گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ان پر کوئی مصیبت آنے والی ہو یا مرنے والا شخص ان سے ناراض ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر خواب کا ایک محض پیغام ہوتا ہے اور خواب کو صرف ظاہری شکل میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حکمت اور علامات کی تفصیل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔